کیا 1979 میں خانہ کعبہ پر کوئی قبضہ ہوا تھا؟ اگر ہاں تو یہ قبضہ کس نے کیا تھا؟ کیا پاکستانی فوج نے مسجد الحرام کو باغیوں کے قبضے سے چھڑوایا تھا؟ کیا یہ آل سعود کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی سازش تھی؟ پاکستان میں قبضے کے دوران امریکی ایمبیسی کو کیوں آگ لگائی گئی؟ اور اس سب میں جنرل ضیاء الحق کا کیا کردار تھا؟ ان سب اور بہت سے اور سوالوں کے جوابات ہم دیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ جدید اسلامی تاریخ میں جو چند حیرت انگیز ترین واقعات پیش آئے ہیں اور جن کے دور رس نتائج شاید ہم آج تک بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف امام خمینی کے انقلاب کی بہت بات ہوتی ہے۔ یہ انقلاب 1979 یعنی 1979 میں آیا، جس کے نتیجے میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور ولایت فقیہ کے نظریے کے تحت ایک نئی مذہبی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن اسی برس ایک اور تاریخی واقعہ بھی پیش آیا تھا، جسے شاید سعودی حکمرانوں کے دباؤ کے تحت یا جدید مواصلاتی نظام کے حقیقی معنوں میں وجود میں آنے سے قبل پیش آنے کے باعث بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ تھا 1979 یعنی 1979 میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ پر قبضے کی کوشش کا، جو بڑی ہی مشکلوں سے ناکام بنائی گئی۔ البتہ یہ محض خانہ کعبہ پر قبضے کی کوشش نہیں تھی۔ ذمہ داران کا اصل منصوبہ خانہ کعبہ کو قبضے میں لینے کے بعد حجاز مقدس کی سرزمین سے آل سعود کی حکمرانی کا خاتمہ تھا۔ تو جناب، معاملہ شروع ہوتا ہے 1950 کی دہائی سے، جب جدید سعودی عرب کے پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کے آخری دور میں امریکی کمپنیوں کے ساتھ تیل نکالنے کے معاہدے کیے گئے اور امریکی شہریوں نے سعودی عرب میں ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ لیکن ایک منٹ، معاملہ 1950 کی دہائی سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے۔ 1918 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کے تارپود بکھر گئے، لیکن جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، حجاز پر آل سعود کے اقتدار کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ 1925 میں بالآخر مدینہ کی ہاشمی ریاست کا بھی خاتمہ ہوا اور یہاں سعودی حکمرانوں کا بول بالا ہوا۔ اب حجاز بجا طور پر سعودی عرب کہلا سکتا تھا۔ لیکن یہ فتوحات سعودیوں نے تنہ تنہا نہیں کی، بلکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے بدو ساتھی قبائلی اخوان بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے، جنہوں نے سعودیوں کے لیے سینکڑوں جنگیں لڑیں۔ یہ اخوان بھی خود کو سلفی کہتے تھے۔ سعودی خاندان ہی کی طرح محمد ابن عبد الوہاب کے یہ پیروکار تھے، جنہیں اکثر تحقیر کی نیت سے وہابی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن 1920 کی دہائی کے اواخر تک شاہ عبدالعزیز اور یہ اخوان بڑی حد تک ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے۔ اخوان کا کہنا تھا کہ سعودیوں نے اسلام کو برطانیہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا ہے۔ یہ جائیدادوں کے بدلے برطانیہ سے معاہدے کر کے پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کا جذبہ ترک کر چکے ہیں۔ 1927 میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا، جو کہ اس وقت تک برطانیہ کی کالونی تھا، اور پھر کویت کے خوشحال خطے پر بھی حملہ کر دیا، جو برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ نتیجتاً شاہ عبدالعزیز کے اتفاق رائے سے برطانیہ کی شاہی ایئر فورس نے اخوان کی چھاؤنیوں پر حملے کیے اور آن کی آن میں سینکڑوں اخوان لقمہ اجل بن گئے۔ بالآخر مارچ 1929 میں اخوان اور سعودیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی اور اس برس کے آخر تک نجد میں ان کے آخری ٹھکانے بھی تباہ کیے جا چکے تھے۔ اسی شکست خوردہ فوج کا ایک مجاہد تھا محمد بن سیف العتیبی۔ اس شکست کے 7 برس بعد اس محمد کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جوہمان العتیبی۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ 1950 کی دہائی میں امریکی اثر و رسوخ سعودی عرب میں بڑھنے لگا۔ تیل کی دریافت نے سلطنت میں پیسے کی ریل پیل کر دی۔ 1964 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے اقتدار شاہ فیصل کے حوالے کیا اور خود اقتدار سے علیحدہ ہو گئے، تو نئے فرمانروا نے تیزی سے سعودی عرب کو جدیدیت کی طرف لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے لیے تعلیمی ادارے کھلنے لگے، قومی ٹیلی ویژن پر خواتین نے خبریں بھی پڑھنا شروع کر دی، دیگر شعبوں میں بھی خواتین تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ یہ تبدیلیاں سعودی عرب کے قدامت پرست ملاؤں کو ہضم نہیں ہوئیں۔ یہ شاہ فیصل پر براہ راست تو تنقید نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے طور طریقوں اور مغربی اثر و رسوخ پر اپنی تقاریر میں بڑے سیخ پا ہوتے۔ عبداللہ بن باز، جو سعودی اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ تھے، کسی زمانے میں سعودیوں کے خلاف بڑا کھل کھلا کر بولا کرتے تھے، لیکن پھر ایک بار انہیں 1942 میں غائب کر دیا گیا۔ واپس آئے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن باز اب حکمرانوں کی پالیسیوں پر تو تنقید کرتے، لیکن یہ اکثر ذرا مثبت قسم کی تنقید ہوا کرتی تھی۔
शाह फैसल का मतमा नजर अलबत्ता महज सऊदी अरब को एक जदीद मुमलिकत में तब्दील करना नहीं था। इनकी ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा में एक अहम ताकत समझा जाए। इसे महज इसके पेट्रो डॉलर्स की वजह से इज्जत ना दी जाए, बल्कि उम्मत मुस्लिमा इसे दिल से अपना किबला व काबा माना करें। चुनाचे 1954 में शाह सऊद के जमाने में ही जब मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत ने मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे अरबी में इख्वानुल मुस्लिमीन भी कहा जाता है, के खिलाफ क्रैकडाउन किया, तो इनमें से बहुत सौ को सऊदी अरब में खुशामदीद कहा गया। वजह नासिर हुकूमत को नीचा दिखाना था। नासिर भी सऊदियों को कभी बख्शते जो नहीं थे अरब दुनिया में, लेकिन उस वक्त नासिर का तूती बोलता था। सऊदी हुक्मरान अगरचे सऊदी अरब पर कब्जा कर बैठे थे, अपने दुश्मन नंबर 1 को भी ठिकाने लगा लिया था। आपको जुहैमान अल उतैबी नाम याद है? जी, अभी कुछ ही देर पहले तो बताया था। तो जनाब जुहैमान अल उतैबी सऊदी अरब के कबायली इलाकों में बनाई जाने वाली पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड्समैन का कुछ अरसा रुकन रहकर मदीना चला जा चुका था, और वहां इसने मदीना यूनिवर्सिटी में अब्दुल्लाह बिन बाज के लेक्चर्स सुनना शुरू कर दिए। शाह फैसल का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह बिन बाज और दीगर सलफी उलमा ने नए बादशाह खालिद और इनके भाई शाह फहद को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस जमाने में सऊदी अरब में नया नया मॉल कल्चर आया था। अमूमी तौर पर कदामत परस्त ये मौलवी तबका इस बेतहाशा रेल पेल को देखता तो बहुत कुड़ता। जदीदियत तेज तर हो रही थी, उलमा की तनकीद भी मुस्बत से कुछ सिवा हो रही थी। 1976 में अब्दुल्लाह बिन बाज ने सलफिया नामी तंजीम की बुनियाद रखी, तो जुहैमान ने भी हजारों सऊदियों और कुछ गैर सऊदी नौजवानों की तरह इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अलबत्ता कुछ अरसे बाद ही जुहैमान का दिल अब्दुल्लाह बिन बाज से उचाट होने लगा। इसे लगने लगा कि ये सऊदी मौलवी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब इस्लामी हुकूमत कायम करने की बात आती है तो चुपके होकर बैठे रहते हैं, उम्मत को उठ खड़े होने का दर्स नहीं देते। इसने अब्दुल्लाह बिन बाज और दीगर उलमा के खिलाफ पंफलेट छापना शुरू कर दिए। ये इनके फतावा इनको दिखाता, हुक्मरानों के खिलाफ इनकी कही बातें इनकी लिखी कुतुब के हवाले देता और पूछता कि अमली तौर पर आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। अहले तशय्युअ पर कुफर के फतवे लगाते हैं, लेकिन इन्हें सल्तनत से बेदखल करने पर हुक्मरानों को मजबूर नहीं करते। हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन इनको इक्तदार से निकालने की कोई सबील नहीं करते, जिहाद नहीं करते। जुहैमान का पैगाम नौजवान मुल्लाओं में तेजी से मकबूल होने लगा। ये मिस्री इख्वानुल मुस्लिमीन के कुछ लोगों के साथ भी राब्ते में रह रहा था। दुनिया भर के मुसलमान दहशतगर्दों की तरह सैयद कुतुब और मौलाना मौदूदी के अफकार इसके दिल में भी घर कर चुके थे। इस्लामी रियासत कायम करने का खुमार सर पर चढ़ चुका था। इस जमाने में जुहैमान की तहरीर पढ़ें तो अंदाजा होता है कि ये इमाम मेहदी के कॉन्सेप्ट से बहुत मुतासिर था। इनके बारे में अहादीस का हवाला इसकी तहरीर में जा बजा मिलता है। इमाम मेहदी इसके नज़दीक बहुत जल्द तशरीफ भी लाने वाले थे और इस्लाम का बोल पूरी दुनिया में बाला करने वाले थे। इस दौरान ये गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अब्दुल्लाह बिन बाज की सिफारिश पर ही रिहा भी कर दिया गया। लेकिन जुहैमान के करीबी साथियों की शामत आ चुकी थी। इनमें से बहुत से गिरफ्तार हो रहे थे, कुछ अपने घरों से भागे हुए थे और दूर दराज इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर थे। हाफिज साहब का ऑपरेशन बड़ी तेजी से जारी था। ऐसे ही छुपते छुपाते फिरते एक रोज जुहैमान के करीबी साथी नासिर अल हुज़ैमी से तंजीम के एक और रुकन साद ने कहा कि तुमने कभी गौर किया है कि मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्लाह में वो तमाम खुसूसियात हैं जो इमाम मेहदी में होंगी। नासिर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? साद ने बताया कि एक तो इसका नाम रसूलुल्लाह के नाम पर है और हमारे वालिद का नाम भी अब्दुल्ला है। इसका भाई कुशादा पेशानी रखता है, लांबा कद है, खूबसूरत नाक है और इसके गाल पर एक सुर्ख निशान भी है जैसे कि इमाम मेहदी के रुखसार पर होगा। लेकिन नासिर अल हुज़ैमी ने पूछा कि इमाम मेहदी तो रसूलुल्लाह की आल से होंगे और तुम तो कहतानी हो। साद ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि दरअसल हम कहतानी नहीं हैं। हमारे दादे परदादे एक सदी कबल मिस्र से जुनूबी हिजाज आकर आबाद हुए थे और वहां की रिवायत के मुताबिक खुद को भी कहतानी कहने लगे थे, लेकिन दरअसल वो एक तुर्क कबीले से ताल्लुक रखते थे जो बहुत सदियों से अपनी नस्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से ही बताते आए थे। नासिर को लेकिन इसकी बात का यकीन ना आया। अरबी लोग नस्ब के मामले में इतनी आसानी से किसी का यकीन कहाँ करते हैं। मगर हुआ कुछ यूं कि कुछ ही अरसे में जुहैमान हर वक्त मोहम्मद अब्दुल्ला के इर्द गिर्द नजर आने लगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद सऊदी रियासत का जुहैमान के साथियों के खिलाफ क्रैकडाउन फिर से शुरू हो चुका था। इस मुश्किल दौर में परेशान हाल जुहैमानी मतवालों को कोई मसीहा चाहिए था और फिर यकायक इन सबको ख्वाब आने लगे। इस सिलसिले की शुरुआत मोहम्मद अब्दुल्ला और साद की बहन से हुई, जिसने ख्वाब देखा कि इसका भाई खाना काबा के साथ खड़ा है और लोग आकर इसके हाथ पर बैत कर रहे हैं। फिर एक के बाद दीगरे ऐसे ही ख्वाब और लोगों को भी आने लगे। मोहम्मद अब्दुल्ला आन की आन में इनका मेहदी बन चुका था। शुरू में तो ये इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन फिर इसने भी खुद को मेहदी समझना शुरू कर दिया। इस्लाम की 14वीं सदी का आगाज था। कुछ ज़ईफ अहादीस के मुताबिक इसी सदी के आगाज पर इमाम मेहदी ने भी तशरीफ आवर होना था। जुहैमान के दिमाग में न जाने क्या सौदा समाया और इसने अपने पैरुओं को हुक्म दिया कि इस साल हम सब हज करेंगे।
یاد رہے کہ امام مہدی بھی کچھ احادیث کے مطابق حج کے موقع پر ہی خود کو ظاہر کریں گے۔ 29 نومبر 1979 ہی میں جب مسجد حرام کے مفتی اعظم فجر کی نماز کی امامت کی تیاری کر رہے تھے، جس میں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان شریک ہو رہے تھے، جوہیمان بھاری ہتھیاروں سے لیس اپنے 500 کے لگ بھگ پیروکاروں کے ہمراہ مسجد حرام میں داخل ہو گیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ مسجد الحرام میں ہر سال حج کے موقع پر بہت سے لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ان جنازوں کی آڑ میں کپڑے تلے ڈھک کر یہ ہتھیار مسجد کے اندر لے جائے گئے۔ مسجد میں داخل ہونے والے ان کے پیروکاروں میں درجن بھر پردہ دار خواتین بھی شامل تھیں، جنہوں نے اس تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جوہیمان کے پیروکاروں نے سب سے پہلے ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دیں، بہت سے نمازیوں کو مسجد سے نکل جانے کی اجازت دے دی، تاہم سینکڑوں نمازیوں کو یرغمال بھی بنا لیا گیا۔ چھتوں پر اس نے ماہر نشانہ بازوں کو تعینات کر دیا، جنہوں نے مسجد کا قبضہ چھڑانے کی سعودی حکومت کی پہلی کوشش کو بآسانی پسپا کر دیا۔ جوہیمان کے جوانوں کی جانب سے مشین گن کی بھاری فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں سعودی پولیس اہلکار اور فوجی ہلاک ہو گئے۔ سعودی حکومت نے اپنی سرکردہ مذہبی شخصیت بن باز اور دیگر سرکاری علماء کو طلب کیا تاکہ وہ حملہ آوروں کے خلاف فتویٰ جاری کریں، جو انہوں نے بہت سی تگ و دو اور اس وعدے کے بعد جاری کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو آئندہ ریاست کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ گارنٹی دینا اس لیے ضروری تھا کہ ان علماء کے فتوے کے بغیر حرمین شریفین میں خوں بہا کی اجازت کیسے ملتی۔ پہلے علماء سے فتویٰ لینا تھا کہ جوہیمان اور اس کے ساتھی ایک باغی گروہ ہیں اور ان کی سرکوبی اور حرمین کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز ہے۔ سعودی فوجیوں کو اسلحے کے ساتھ مقدس احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دے دینے سے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے بعد سعودی سپاہی ایک مرتبہ پھر مسجد حرام کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ایک بار پھر انہیں مشین گن کی فائرنگ، گرینیڈز اور میزائلوں کے باعث پسپا ہونا پڑا۔ مزید درجنوں سپاہی ہلاک ہو گئے۔ سعودی حکومت گھبرانے لگی۔ اس نے محصور مملکت سے متعلق نشر ہونے والی تمام خبروں کو بلیک آؤٹ کر دیا۔ ادھر پاکستان میں خانہ کعبہ کے محاصرے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی پر پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے مابین بھارتی شہر بنگلور میں کھیلے جانے والا ایک ٹیسٹ میچ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ میچ کے دوران اچانک نشریات کو روک دیا گیا اور نیوز کاسٹر اظہر لودھی پی ٹی وی کی اسکرین پر نمودار ہوئے۔ بجھے بجھے لہجے میں انہوں نے حملہ آوروں کے بارے میں تفصیلات بتائے بغیر خانہ کعبہ پر حملے کی خبر سنائی۔ پی ٹی وی نے اس کے بعد ٹیسٹ میچ نہیں دکھایا، اس کے بجائے پی ٹی وی پر نعتیں اور قرآن کی تلاوت نشر کی جانے لگی۔ پی ٹی وی کے پاس اس حملے کی تفصیلات موجود تھیں، لیکن جولائی 1977 میں اقتدار میں آئی جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کی ہدایت پر فوری طور پر یہ معلومات نشر کرنے سے گریز کیا گیا کہ تمام حملہ آور مسلمان ہیں۔ پاکستانیوں نے بی بی سی ریڈیو کی اردو سروس سے رجوع کیا، جس پر ایرانی سرکاری میڈیا کے حوالے سے خبر دی گئی تھی۔ ایرانی میڈیا اب تہران میں امام خمینی کی اسلامی انقلابی حکومت کے مکمل کنٹرول میں آ چکا تھا۔ بی بی سی ریڈیو پر ایرانی سرکاری میڈیا کے حوالے سے جاری رپورٹ سے یہ تاثر قائم ہوا کہ خانہ کعبہ پر ہونے والا حملہ امریکی صہیونی لابی کی کارستانی ہے، کیونکہ حال ہی میں اقتدار میں آئے خمینی صاحب نے یہ اعلان جو فرما دیا تھا کہ یہ امریکی صہیونی لابی کی کارستانی ہے۔ ان کا یہ اعلان اس لیے بھی ضروری تھا کہ جنوبی سعودی عرب میں بڑی تعداد میں آباد شیعہ آبادی نے یہ سمجھا کہ ایران کے بعد شاید یہاں بھی خمینی اور ان کے ساتھی کوئی انقلاب وغیرہ لے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت کو تو خیر امریکہ سے یہ گارنٹی ملتے ہی کہ مغربی میڈیا اس پر زیادہ چون چرا نہیں کرے گا، بری طرح سے کرش کر دیا گیا۔ البتہ پاکستان میں اسلام کے نئے نئے ٹھیکیدار ہوئے ضیاء الحق صاحب نے اس سارے منظرنامے میں سے ایک اور رخ نکالا۔ یہ سائیکل پر راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پر ایوان صدر جانے کا ڈرامہ رچا رہے تھے۔ رستے میں انہیں روک کر چند پلانٹڈ لوگوں نے سوال کیا کہ اس کے پیچھے کیا امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو ضیاء صاحب نے ان کے شک کو تقویت دے ڈالی۔ خیر، بی بی سی کی رپورٹ کے اگلے ہی روز خانہ کعبہ کے محاصرے کی مذمت میں پاکستان میں بڑے شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں نمودار ہوئیں۔ سب سے بڑی ریلی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نکالی گئی۔ یہ امریکی سفارت خانے کی عمارت کے باہر جمع ہونے والا ایک اجتماع تھا۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس وقت ذرا تازہ انقلاب کے خمار میں مبتلا تھی۔ یہ ہجوم اچانک پرتشدد ہو گیا جب کچھ طالب علموں نے جوشیلی تقاریر کی، جن میں انہوں نے خانہ کعبہ پر حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ ہجوم زبردستی سفارت خانے کے احاطے اور دفاتر میں داخل ہونے لگا۔ اس نے بی بی سی پر جو رپورٹ سنی تھی، اسی رپورٹ کو سچ مانتے ہوئے انہوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بی بی سی نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے جو رپورٹ دی ہے وہی اصل خبر ہے۔ ایرانی حکام خانہ کعبہ کے محاصرے سے متعلق پس پردہ حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کام سعودی وہابی جنونیوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔
تاہم انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکیوں اور سعودی بادشاہ دونوں کو شرمندہ کرنے کے لیے استعمال کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ اس امریکی سازش کا ایک حصہ ہے جس کے تحت وہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ 1977 میں اقتدار پر قبضے کے دوران امریکی تنقید کا زیادہ اثر نہیں لیا تھا اور جسے امریکی پابندیوں کا سامنا تھا، اس نے حملے کی تفصیلات کو منظر عام پر لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سعودی حکمران بھی ابھی بیچارے پریشان ہی تھے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ سعود اور شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد سعودی خاندان کے محض چوتھے حکمران تھے جنہوں نے مکمل سعودی عرب پر حکومت کی۔ اب اردن کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، مگر سعودی پریشان کہ انہی اردن کے ہاشمیوں کو تو اقتدار سے نکال کر ملک پر قبضہ کیا تھا۔ اب مکہ پر حملہ ہوا اور انہی سے مدد لے لی تو حرمین شریفین کے خادم ہم کیسے کہلائیں گے؟ پاکستان نے مدد کی پیشکش کی، عراق نے کی، مگر اپنی کرسی کے چکر میں کسی سے مدد لینے کو تیار نہ تھے۔ اوپر سے شہزادے سب کے سب آپس میں علیحدہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو بےتاب۔ ایک پولیس کا سربراہ ہے تو دوسرا انٹیلیجنس کا، کسی کا ماتحت کوئی ادارہ ہے تو کسی کے ماتحت کوئی دوسرا، سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں اور مٹھی بھر دہشت گرد خانہ کعبہ پر ایک ہفتے سے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ امریکہ سے مدد نہیں لے سکتے تھے کہ پھر سب کہیں گے کہ اسی امریکی امداد کے خلاف تو جوہمان نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ بالآخر فرانسیسی مدد پر بیان کی بات بنی، ان کے سیلز سعودی عرب پہنچے۔ یہاں ایک نیا مسئلہ درپیش تھا، غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان فرانسیسی کمانڈوز نے لہٰذا کلمے پڑھ لیے اور خود کو مسلمان قرار دے دیا۔ تاہم آخری بات کیا بنی کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ ایک سابق کمانڈو نے بعد ازاں اپنی کتاب میں دعویٰ کر دیا تھا کہ فرانسیسی کمانڈوز آپریشن میں شامل ہوئے تھے، لیکن اس کے سابق سربراہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ بھائی صاحب بلا وجہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں، ہم نے صرف پلاننگ اور تربیت کی حد تک ضرور امداد کی تھی، آپریشن سعودی فوجیوں نے خود کیا تھا۔ بہرحال بالآخر پاکستانی اور ترک مزدوروں کی مدد سے 3 دسمبر 1979 کو سوموار کی صبح مسجد کے فرش میں سوراخ شروع کیا گیا اور بالآخر 14ویں دن جا کر سعودی افواج کو مسجد کے زیر زمین حصوں تک رسائی حاصل ہو گئی۔ پہلے تو جوہمان کے ساتھیوں پر کیمیکل گیس پھینکی گئی جس سے یہ تتر بتر ہو گئے، لیکن چونکہ مسجد کے دالان اور تہخانوں کے اندر بڑے بڑے دروازے ہیں اور یہ تقریباً سبھی حج کے دنوں میں تک کھلے رہتے تھے، لہٰذا اس گیس کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور پھر جوہمان کے ساتھیوں نے زبردست مزاحمت بھی دکھائی۔ یہ اتنی شاندار تربیت رکھتے تھے کہ ایک موقع پر تو انہوں نے فوجی دستوں کو آگے بڑھنے پر بھی اکسایا کہ دونوں جانب سے رستہ کھلا چھوڑ دیا، اور جب یہ دستہ آگے بڑھا تو اس پر فائرنگ کھول دی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ دروازوں کے پیچھے سے یکا یک سامنے آ جاتے، جگہ جگہ تھوڑی سی تعداد میں اکٹھے ہو کر اچانک فوجیوں پر حملہ کرتے اور کچھ کو یرغمال بنا لیتے۔ اس روز آخری وقت تک فوجیوں کی جانیں جاتی رہیں، گو کہ سعودی فوجی بار بار اعلان کرتے رہے کہ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں، لیکن باغی گروہ میں بقول جنرل زہری کے کسی ایک نے بھی خود سے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہم نے انہیں زبردستی ہی تحویل میں لیا۔ اس سے ان کی نظریاتی اساس کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد میں آخری کارروائی کو شروع ہوئے اب 18 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دونوں جانب سے مسجد کے تہخانوں میں داخل ہونے والی فورسز پورا سرکل مکمل کر کے ایک جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ خانہ کعبہ پر قبضے کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے تھے جب 4 دسمبر 1979 کو سعودی پریس ایجنسی نے سعودی شہزادے نائف کا اعلان نشر کیا کہ اللہ کی نصرت سے باغیوں کو شکست دی جا چکی ہے اور گزشتہ شب 1:30 بجے مسجد الحرام کی بیسمنٹ کو ان سے پاک کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی سچ نہیں تھا۔ امریکی ایمبیسی میں چیف پولیٹیکل آفیسر یوجین بووس کے مطابق اب بھی پورے 2 ہال باغیوں سے بھرے تھے۔ منگل کی دوپہر ہو چکی تھی۔ سعودی حکام کا اس وقت تک خیال تھا کہ جوہمان فرار ہو چکا ہے۔ تاہم اس روز شام ڈھلنے تک کیپٹن ابو سلطان کی ٹیم آخری ہال کے فولادی دروازے تک پہنچ چکی تھی جس میں اب بھی باغی موجود تھے۔ ابو سلطان نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ دروازے کو بم لگا کر اڑا دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ سعودی فوجی اندر پھلانگے تو ایک غیر متوقع منظر ان کے سامنے تھا۔ یہاں پتھر کی دیواروں سے لگے قریب 1 درجن افراد ہی موجود تھے۔ ان کے چہرے دھوئیں سے کالے پڑ چکے تھے، کچھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، کچھ الٹیاں کر رہے تھے، لیکن ایک شخص یہاں تھکا ہارا ہی صحیح لیکن اب بھی غیر متزلزل انداز میں انہیں گھور رہا تھا۔ یہ شخص جو دوسروں کے مقابلے میں قدر عمر میں بڑا تھا، اس کے سر اور داڑھی کے بال برے حالوں میں تھے۔ پاس ہی اسلحہ پڑا تھا، کچھ کھجوریں اور پنیر بھی تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو سلطان نے اس کی طرف بندوق تان کر پوچھا۔ جوہمان، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ابو سلطان جان چکا تھا کہ اس نے بڑی مچھلی پکڑ لی ہے۔ اب صرف محمد عبداللہ جو ان سب باغیوں کے خیال میں مہدی تھا، اس کی تلاش تھی۔ بالآخر انہیں ایک لاش مل گئی جسے تمام باغیوں نے محمد عبداللہ کے نام سے شناخت کر لیا۔
باغیوں نے بتایا کہ محمد عبداللہ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہی مہدی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اسے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے خدا نے چن رکھا ہے اور اسے اس کا مشن مکمل ہونے سے پہلے موت بھی نہیں آنے والی۔ یہ سرکاری سپاہیوں کے پھینکے گئے گیس شیل اور گرینیڈ اٹھا اٹھا کر انہی کی طرف واپس پھینکتا جاتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی اس کے ناقابل شکست اور نتیجتاً امام مہدی ہونے کا یقین ہونے لگا۔ لیکن اسی اثنا میں جب اس نے ایک گرینیڈ واپس پھینکنے کے لیے اٹھایا تو وہ پھٹ گیا اور دھماکے میں محمد عبداللہ ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں جوہیمان سے جب پوچھا گیا کہ اب تم اپنی تحریک کے بارے میں کیا کہتے ہو تو اس نے اعتراف کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نتیجہ یہ نکلے گا تو میں یہ سب نہ کرتا۔ قریب ایک ماہ بعد 9 جنوری 1980 کو مکہ میں جوہیمان العتیبی کا سر قلم کر دیا گیا۔ یوں یہ بغاوت کچل دی گئی۔ باغی کیفر کردار تک پہنچے، مگر کیا ان کا پیغام بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا؟ قطعاً نہیں۔ کئی برس بعد اس واقعے پر بات کرتے ہوئے جدید دنیا کے سب سے جانے مانے دہشت گرد اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ عبداللہ بن باز کمزور نکلا جس نے امریکیوں کو حجاز مقدس کی زمین پر آنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ ایک سعودی ہیرو اور مصری جہادیوں کا گٹھ جوڑ اسامہ اور ایمن الظواہری کی جوڑی میں بھی نظر آتا ہے۔ جوہیمان کی اس باغیانہ کارروائی نے مسلمان انتہا پسندوں کو ساری دنیا میں متاثر کیا۔ ایک حاجی جس نے جوہیمان کی بغاوت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اس کا کچھ لٹریچر اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا، محمد شوقی اسلام بولی تھا۔ اس نے یہ لٹریچر اپنے بھائی خالد کو دکھایا اور اسے مکہ میں پیش آئی ساری کہانی کہہ سنائی۔ خالد اسلام بولی مصری فوج میں فرسٹ لیفٹیننٹ تھا۔ اسی خالد اسلام بولی نے 6 اکتوبر 1981 کو ایک فوجی پریڈ کے دوران اچانک وی آئی پی اسٹینڈ کی طرف منہ کر کے گولیاں چلا دی تھیں اور صدر انور سادات کو قتل کر دیا تھا۔ بعد ازاں محمد اسلام بولی افغانستان میں القاعدہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے چلا گیا تھا۔ جوہیمان کا ایک اور ساتھی محمد امیر سلیمان سکر تھا جو بعد میں الظواہری کا قریبی ساتھی بنا اور القاعدہ کے ٹاپ کمانڈرز میں سے ایک تھا۔ جوہیمان کے نظریات کا بھرپور پرچار افغانستان میں فلسطین سے تعلق رکھنے والے عصام البرقاوی نامی شخص نے بھی کیا جو ابو محمد المقدسی کے نام سے مشہور ہوئے۔ المقدسی نے جہاد پر بہت سی کتب لکھی۔ اس کا ماننا تھا کہ مسجد الحرام کا انتخاب کر کے جوہیمان اور اس کے ساتھیوں نے اپنی سادگی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ انہیں سعودی محلات پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ ریاض میں ان کی جنگ اپنا اقتدار بچانے کی خاطر لڑتی سعودی حکومت سے ہوتی، لیکن یہاں وہ مقدس مسجد کی حفاظت کر رہے تھے جس نے انہیں عوامی قبولیت بخش دی۔ المقدسی کی خیالات سے متاثر ایک شخص نے نومبر 1995 میں ریاض میں سعودی نیشنل گارڈز کی عمارت میں ایک بم رکھ دیا تھا جس نے 7 افراد کی جان لے لی تھی۔ ان میں سے 5 امریکی تھے۔ لیکن المقدسی اس وقت تک اردن کی ایک جیل میں قید ہو چکا تھا۔ اسی جیل میں اس کی ملاقات ایک اور شخص سے بھی ہوئی جس کا نام ابو مصعب الزرقاوی تھا۔ جی ہاں، القاعدہ ان عراق کا بانی دا بچر آف شیعاز ابو مصعب الزرقاوی، جس کی تنظیم اس کے مرنے کے بعد داعش کہلائی۔ سعودی عرب میں جدیدیت کو اس واقعے کے بعد کئی دہائیوں تک کے لیے بریک لگ گئی۔ دوسری جانب ایران میں بھی ایک دشمن طرز کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ قریب 3.5 دہائیوں تک سعودی عرب کی جانب سے اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں انتہا پسند نظریات کا پرچار کرنے کے لیے لٹریچر اور پیسہ دیا جاتا رہا۔ پاکستان سمیت متعدد اسلامی ممالک میں یہ لٹریچر اور دہشت گردی بہت مقبول رہے۔ شاہ سلمان کے دور میں پالیسی میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی، لیکن یہ بہت سست روی کا شکار رہی۔ بالآخر 2017 میں محمد بن سلمان ال سعود کے ولی عہد بننے کے بعد سعودی عرب نے ایک بار پھر ماڈرنٹی کو راہ دی ہے، لیکن رواں صدی میں اس کا حلیف شاید امریکہ نہیں چین ہوگا، اور یہ بدلتی مسلم دنیا میں اب مسابقت اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ کون زیادہ قدامت پرست ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہوگی کہ کون معاشی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ تغیر کی راہ میں اٹکائے گئے روڑے اب لگتا ہے کہ وقت نے صاف کر دیے ہیں۔